سامعین محترم، سورہ فاتحہ کی ترجمہ اور اس کی ہم تھوڑی سی تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ بیسیکلی رمضان المبارک سے پہلے جس وقت ذہن بنا تھا تو اس وقت یہی میں نے سوچا تھا کہ آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سناؤں گا۔ وہ پھر بات پھیلتے پھیلتے پھر نماز پہ چلی گئی اور پھر نماز کے بھی سارے مسائل آ گئے۔ تو اب چونکہ نماز کے بھی مسائل چلو ساتھ چلتے ہی رہیں گے، لیکن اب بیسیکلی ہم سورہ فاتحہ کی ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت کچھ سما رکھا ہے جس کو ہم آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر معنی اور معارف بہت سارے اس کے اندر خزانے جمع ہیں۔ ایک دفعہ دہرانے سٹارٹ کر لیں تاکہ 2 دن کا وقفہ ہے، 2 دن ہم وہ ملاقات آپ سے نہیں ہو سکی، اگر کسی کے ذہنوں سے نکل بھی گئی ہیں باتیں تو ایک دفعہ دوبارہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جہاں سے ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کا نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پھر قیام ہے، قیام کا نماز کے اندر کرنا یہ فرض ہے۔ اس کے بعد پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پھر تعوذ پڑھی جاتی ہے پہلی رکعت کے اندر، یہ سنت ہے۔ پھر تسمیہ پڑھی جاتی ہے، یہ بھی نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد پھر نمازی سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر یہ واجب ہے۔ فاتحہ کا آغاز کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے، نمازی کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ فاتحہ 2 حصوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک میری صفت و ثنا پہ مشتمل ہے اور دوسری میرا بندہ مجھ سے فاتحہ کے ذریعے مانگتا ہے اور میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ وہ جس کے اندر رب کی صفت و ثنا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک صفت و ثنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے یہاں اقرار کرتا ہے بندہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے آگے پھر مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو سامعین محترم، آج ابتدائی حصہ ہے جو اللہ کی صفت اور ثنا کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کی پہلی آیت کریمہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز کیا اس نے اپنی تعریف سے، اور کیا ہے کہ حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کہتے ہیں کسی کی بڑائی بیان کرنے کو۔ اور دوستو پھر اسی حمد کے اوپر الف لام لگ گیا۔ جب کسی کے اوپر کسی لفظ پہ الف لام لگ جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، خاص ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ کائنات کے اندر اگر حقیقتاً کسی کی تعریف ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف ہے۔ جو اس کی تعریف کو مانتا ہے اسی کی تعریف سے پھر آگے کل جہان کی تعریف ہے۔ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے، انسان کو دیکھیں گے تو تب بھی تعریف اللہ کی ہے۔ آپ درختوں کو، شجر کو، حجر کو دیکھیں گے، تعریف پھر بھی اللہ ہی کی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے دریاؤں کی گہرائیوں کو اور سمندروں کی وسعتوں کو دیکھیں گے، پھیلتے ہوئے صحراؤں کو دیکھیں گے، تو پھر انسان کے منہ سے بے ساختہ نکلے گا کہ کتنی وہ جو خوبیوں کے لائق ذات ہے جس نے اپنے حسن کے جلوے اس انداز کے ساتھ بکھیر دیے ہیں کہ ایک ایک شے میں اس کی خوبی دکھائی دے رہی ہے، ایک ایک شے میں اس کی تخلیق دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس لیے دوستو ہر شے کی تعریف جو حقیقتاً ہے وہ خالق کائنات کی ذات اقدس ہے۔ جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں الحمد سے شروع کرتے ہیں، اور الحمد میں سب سے پہلے دوستو اسی کی یہی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ مولا ہم تو ایک عاجز سے بندے ہیں، مولا ہم تو ایک انکسار سے بندے ہیں، ایک مٹی کے ذرے کے برابر بھی ہماری وقت نہیں ہے۔ مولا تعریف ہے تو صرف اور صرف تیری تعریف ہے، بڑائی ہے تو صرف اور صرف تیری بڑائی ہے۔ اور دوستو یہ جو بڑائی ہے
یہ جو کبریائی ہے یہ پھبتی بھی صرف اسی کو ہی ہے، اسی کو پھبتی ہے، ہمیں تو یہ پھبتی بھی نہیں، اور نہ خالق کائنات اس کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں۔ تو سامعین محترم، یہ خالق کائنات کی ہی بڑائیاں ہیں ساری کائنات کے اندر۔ بندہ کیا ہے، بندہ کیا ہے، ان کی ساری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں تیری نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر سکوں، مولا میں تو کبھی تیری تعریف نہیں کر سکتا، میرے پروردگار عالم میں تیری تعریف کرنے سے عاجز آ گیا، تیری تعریف کرنے سے عاجز ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ داؤد اگر تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تعریف میری ہے اور تو عاجز ہے تو سمجھ لے کہ تو نے میری تعریف کو کر دیا ہے، تو ہم میری تعریف کرنے والوں میں تیرا نام آ گیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہیں پر رک کے حضور کی یہ بھی حدیث پاک میں سناتا چلوں کہ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی کام کا آغاز کرو تو رب کی تعریف سے کرو، الحمد سے کرو۔ حضور نے فرمایا کہ الحمد کے بغیر جو کام شروع کرو گے وہ نامکمل رہ جائے گا، وہ بے برکتہ رہ جائے گا۔ اس لیے الحمد، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ دعا بھی مانگو تو خالق ارض و سما کی تعریف سے مانگو، اس کی تعریف کر کے مولا میں عاجز ہوں تو بادشاہ ہے، مولا میں فقیر ہوں تو احکم الحاکمین ہے۔ جملے اگر انسان عربی زبان میں نہیں بھی پڑھتا تو اس انداز کے ساتھ پڑھ لے۔ اور دوستو، حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور کھانا کھاتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، کہ بڑی تعریف ساری اس کی جس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ حضور آرام فرماتے ہیں تو حضور پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، جب بیدار ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں بیدار کیا، ما اماتنا، جب کہ ہم مر چکے تھے، ہم سو چکے تھے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لوٹ کے ہم نے اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ تو دوستو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضور کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کہتے ہیں اس کو جس کی بے بہا تعریف کی جائے، جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو محمد کیوں بنایا؟ اس لیے کہ حضور کا ایک نام ہے احمد۔ احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو۔ اللہ نے اپنے رب کی اتنی، حضور نے اپنے رب کی اتنی تعریف کی کہ تعریف کرتے حضور احمد ہو گئے، کہ کائنات میں سب سے زیادہ تعریف اللہ کی حضور نے کی، اور اللہ نے جزا یہ دی، انعام یہ کیا کہ محبوب تو نے تعریف کی انتہا کر دی، ہم آپ کو اب محمد بناتے ہیں۔ اب کائنات کے اندر کوئی چاہے گا یا کوئی نہیں چاہے گا، جب کوئی آپ کو محمد کہے گا تو خود بخود آپ کی تعریف ہوتی چلی جائے گی۔ تو سامعین محترم، جس کی خود بخود تعریف ہوتی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو ہم ہر نماز کے اندر یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، کہ مولا ساری تعریفیں کس کے لیے؟ للہ ہی، اللہ کے لیے۔ دوستو اب یہ جو ہم یہ پڑھتے ہیں الف بے تا سا، اس کے اندر لفظ آتا ہے لام۔ لام کا پورے قرآن کے اندر ترجمہ ہے کے لیے۔ لام پورے قرآن میں کہیں پہ بھی آئے گا تو لام کا ترجمہ ہوگا کے لیے، یہ کسی بھی لفظ کے ساتھ لگے گا تو ترجمہ ہوگا کے لیے۔ لہ الملک ولہ الحمد، کے لیے، اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ جب کسی کے لیے کوئی کام کرتے تو نام کے ذریعے، تو دوستو یہاں پر بھی تعریف کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ سے پہلے لام لگا ہے، تو لام لگا کر ہم اسی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ الحمد، ساری تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے۔ نام کا ترجمہ کے لیے، تو اللہ کا ترجمہ، لفظ اللہ کا ترجمہ اللہ کے ساتھ ہی کریں گے۔ اللہ، اللہ، پہلے نام لگا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو پروردگار ہے۔ اب یہاں پہ آپ ترجمہ اٹھائیں گے تو آپ کو ایک ترجمہ ملے گا جس میں لکھا ہوگا کہ وہ تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک ترجمہ اٹھائیں گے تو ملے گا
تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ ایک ترجمہ اٹھائیں گے تو ملے گا تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ سارے ترجمے ٹھیک ہیں، لیکن حضرت ضیاء الحکمت نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر تھوڑا سا فرق کے ذریعے ترجمہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رب کا ترجمہ کیا ہے؟ رب کا ترجمہ ہے کہ کسی بھی شے کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ذات کو رب کہتے ہیں۔ دوستوں وہ کیا ہے؟ میں آسان کرتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی بھی چیز کے نقطۂ آغاز سے شروع کریں، نقطۂ آغاز سے شروع کر کے اس شے کو عروج بخش دینے والے کو رب کہا جاتا ہے، کہ بالکل زیرو سے شروع کریں، بالکل زیرو سے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس وقت کسان ایک بیج ڈالتا ہے زمین کے اندر، سامعین محترم، اب وہ نقطۂ آغاز ہے۔ جس وقت کسان نے زمین میں بیج ڈالا، وہ نقطۂ آغاز ہے۔ وہ بیج زمین کے نیچے چلا گیا، چھپ گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہیں پر خالق کائنات زمین کے نیچے اللہ اس کو پھاڑتا ہے، اس بیج کو اللہ پھاڑ دیتا ہے۔ دوستوں وہ چاہے تو وہ سارا ہی پھاڑ دے، لیکن بیج دو، ایک اوپر سے پھٹتا ہے، ایک نیچے سے پھٹتا ہے۔ ایک نیچے اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، دوسرا بیج اوپر سے پھٹتا ہے تو وہ پودا نکلتا ہے، پھر وہ زمین کو چیرتا ہے، زمین کو چیر کے زمین کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے۔ دوستوں پھر وہ اوپر آتا ہے، پھر اس کا تنا بنتا ہے، پھر تنا بنتا ہے تو اس کی پھر آگے شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر اس کے اوپر پھر پتے لگتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے۔ سامعین محترم، وہ جو زمین کے نیچے بیج گیا وہ اس کا نقطۂ آغاز تھا، اور پھر جب تناور درخت بن گیا، اس کے اوپر پھل لگ گیا، وہ نقطۂ آغاز سے لے کر اس درخت کو عروج بخشنے والا، سامعین محترم، یہاں سے لے کر نقطۂ آغاز سے لے کر عروج بخشنے والی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، رب کا ترجمہ سمجھ لیجئے کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی بھی شے کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والی ہے۔ یہ سارا پروسیس جو کرتا ہے اسی کو ہی رب کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح ایک اور اس کی مثال ہے، اس کی ایک اور مثال دی جاتی ہے اس انداز کے ساتھ کہ نقطۂ آغاز سے شروع کی جاتا ہے کہ مرد عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، مرد اپنا پانی عورت کے رحم کے اندر بہاتا ہے۔ سامعین محترم، جس وقت مرد اپنا پانی عورت کے رحم میں بہاتا ہے، وہ جو پانی ہے وہ نقطۂ آغاز ہے، وہ نقطۂ آغاز ہے۔ پھر خالق کائنات فرماتا ہے 18ویں سپارے میں کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، وہ جو پانی ہے اس کو کہا جاتا ہے نطفہ۔ اور سامعین محترم آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہم نے منی کے ایک قطرے سے، ایک ذرے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ دوستو اب پورا بھی نہیں ہے، صرف ایک ذرہ ہے، صرف ایک ذرہ ہے جس کو نطفہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ثم خلقنا النطفۃ، کہ ہم نے نطفہ پیدا کیا، خلقنا نطفۃ علقۃ، اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا۔ علقہ کسے کہتے ہیں؟ علقہ کہتے ہیں کہ 40 دن گزرتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، اس خاتون کے پیٹ کے اندر وہ پانی کا قطرہ خون بن جاتا ہے، اور اسی کو ہی جمع ہوا خون کہتے ہیں۔ سامعین محترم، پھر 40 دن تک وہ اسی کو علقہ کہا جاتا ہے، جمع ہوا خون کہتے ہیں۔ پھر اگلے 40 دن گزرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اب ہم علقہ کو مضغہ بناتے ہیں۔ مضغہ کسے کہتے ہیں؟ مضغہ کہتے ہیں کہ جب جمع ہوا خون اگلے 40 دن کا سفر کرتا ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اس کو مضغہ کہا جاتا ہے۔ اب عورت کے رحم کے اندر وہی جو پانی تھا جمع ہوا خون بنا، جمع ہوئے خون سے پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بن گیا۔ پھر قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ہڈیوں کو ڈالتے ہیں،
फकसौना इदामा लहमा, फिर गोश्त के ऊपर, हड्डियों के ऊपर फिर हम गोश्त को चढ़ाते हैं। 4 महीने मुकम्मल हो जाते हैं। 4 महीने मुकम्मल होते हैं, हम फरिश्ते को भेजते हैं, फरिश्ता जाता है और चौथे माह के अंदर खातून के पेट के अंदर फूंक मारता है और बच्चे के अंदर रूह डाल देता है। तो सामीन मोहतरम, उसके बाद फिर 5वां और 6ठा महीना उसको ताकत दी जाती है, उसके अंदर जान आ जाती है। फिर 7वां, 8वां और 9वां महीना उसके आसाब मजबूत किए जाते हैं, बच्चे को मुकम्मल किया जाता है। 9 माह गुजरते हैं, बच्चा माँ बाप के हाथ में आ जाता है। सामीन मुहतरम, आप अंदाजा लगाएं, वो जो नुक्ता-ए आगाज था वो एक पानी का कतरा था, और जिस वक्त वो माँ और बाप के हाथ में आया वो पूरा इंसान बन गया। दोस्तों, वो जो नुक्ता-ए आगाज से लेकर, वो जो एक पानी के कतरे से लेकर पूरा इंसान बना देता है, उसी को ही क्या कहते हैं? उसी को ही रब कहते हैं। तो हम हर नमाज में कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए हैं कि जो किसी भी शय को मर्तबाए कमाल तक पहुंचाने वाला है, उसी को ही रब कहते हैं। कि शय कुछ भी नहीं होती और वो ऐसा उरूज बख्शता है कि वो शय का उरूज दिखाई देता है, उसी को ही रब कहते हैं। और दोस्तों, यहीं पे रुक के मैं अगर आपको 1-2 मिनट में बात सुना दूं कि जब रब ने 15वां पारा पढ़े तो 15वें पारे में अल्लाह ने कहा कि वक़दा रब्बुका, यहाँ पे भी अल्लाह ने रब का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वक़दा रब्बुका, आपके रब ने ये फैसला कर दिया है। मौला क्या फैसला किया? अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, इबादत की जाएगी तो सिर्फ उसी की जाएगी, सजदा किया जाएगा तो सिर्फ उसी का किया जाएगा। और दूसरा, वबिल वालिदैनी इहसाना, वालिदैन के साथ हमेशा हुस्ने सुलूक ही किया जाएगा, वालिदैन के आगे उफ भी नहीं किया जाएगा, वालिदैन के आगे लहजा भी बदतमीज नहीं किया जाएगा। सामने मुख्तलम 2 हुक्म दिए और रब के लफ्ज के साथ दिए कि आपके रब ने ये फैसला किया है। क्यों? इसलिए कि ये जो रब के लफ्ज का जो तर्जमा है, ये हमें अगर देखते हैं तो रबूबियत का फैज वालिदैन में भी नजर आता है। वालिदैन भी नुक्ता-ए आगाज से शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चा इस दुनिया में आया, वालिदैन के हाथ के अंदर आ गया। जब वालिदैन के हाथ के अंदर आया तो क्या था? कुछ भी नहीं था। तो सामीन मुहतरम, जब वो वालिदैन के हाथ में आया, अल्लाह ने यहाँ वालिदैन की ड्यूटी लगाई। वालिदैन इससे पहले बहुत कुछ थे, बड़े फन्ने हान थे, लेकिन जब वो वालिदैन बन जाते हैं फिर सब कुछ निकल जाता है। फिर जो कुछ भी है औलाद के गिर्द घूमता है, उस बच्चे की गंदगी साफ करते हैं, उसकी खुराक पूरी करते हैं, उसके पैम्पर पूरे करते हैं, सामीन मुहतरम उसकी तंदुरुस्ती के लिए उसकी दवाइयां पूरी करते हैं, उसका दूध पूरा करते हैं। सामीन मुहतरम वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है, उसकी पढ़ाई की फिक्र लग जाती है, थोड़ा सा बढ़ता है दोस्तों, उसकी जो है वो तरबियत की फिक्र लग जाती है, लड़कपन से जवानी में आ जाता है। लोगों उसी वालिदैन को फिर उसकी नौकरी की फिक्र लग जाती है, फिर नौकरी की दुआएं शुरू हो जाती हैं, फिर वालिदैन जो है उसके लिए अच्छे रिश्ते की फिक्र में लग जाते हैं, फिर उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करते हैं। बच्चा अपने घर का हो जाता है, बच्चा ये कहने के काबिल हो जाता है कि अम्मा बस कर दे, मुझे सारा कुछ पता है, लेकिन अम्मा फिर भी इस फिक्र में रहती है, पता नहीं मेरा बेटा घर भी आया है कि नहीं आया, पता नहीं रात की तारीकी बहुत हो गई थी, मेरे सामने से मुझे वो बेटा मिलकर भी नहीं जाता, अपने वालिदैन को अपने कमरे में चला जाता है। सामीन मुहतरम, वो जो बुढ़ापे में चला जाता है, माँ को फिर भी यही फिक्र है, बाप को ये भी फिक्र है, बाप को पता है मेरा बच्चा नाफरमान है, लेकिन बाप फिर भी कहता है पता नहीं इसने खाना भी खाया है कि नहीं खाया। लोगों कहां से वालिदैन शुरू हुए, और यही वालिदैन है
باپ کو دیکھو تو صحیح کہ اتنی اینٹیں جو ہے وہ اپنی کمر پہ اٹھاتا ہے، نہ جانے کس منزل کے اوپر چڑھتا ہے۔ اس باپ سے پوچھو تو صحیح کہ یہ کس کے لیے کر رہا ہے، تو باپ کہتا دکھائی دے گا کہ میری اولاد کے منہ کے اندر کوئی لقمہ چلا جائے۔ تو سامعین محترم، وہ والدین نقطہ آغاز سے شروع ہوتے ہیں اور اس کو بچے کو اس کے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں۔ دوستو، رب نے اپنی ربوبیت کا فیض والدین کے اندر رکھا، اسی لیے جب فیصلہ فرمایا تو فیصلہ کر دیا اور رب کے لفظ سے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ جو نقطہ آغاز سے عروج بخشتا ہے وہ بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی اور کے آگے جھکا جائے، جھکنا ہے تو صرف اسی کے آگے جھکنا ہے۔ اور وہ والدین جو تمہاری یہ نگرانی کرتے ہیں کہ نقطہ آغاز سے لے کے تمہیں تمہارے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی فیصلہ ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ گفتگو کرو گے تو نرم لہجے کے اندر گفتگو کرو گے، اپنے لہجوں کو اپنے والدین کے آگے بے ادب نہیں ہونے دو گے، ورنہ تمہاری جس طرح شرک برداشت نہیں ہے اسی طرح والدین کا نافرمان بھی برداشت نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اسی لیے یہ رب کے لفظ کا مطلب ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اس کو العالمین۔ اب یہاں آپ ترجمہ کریں گے دونوں جہانوں کو۔ سامعین محترم، دونوں جہانوں کو نہیں، وہ رب دو جہانوں کا رب نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک یہ جہان ہے اور ایک اگلا جہان ہے، نہیں دوستو۔ حدیث طیبہ اٹھا کے دیکھیے، خالق ارض و سما کے محبوب نے فرمایا اس کائنات کے اندر اللہ نے 18,000 عالم بنائے ہیں، 18,000 جہان ہیں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک جہان ہے، لیکن وہ رب 18,000 جہانوں کا رب ہے، اور جہاں جہاں جہان ہے وہی کے لیے وہ رب العالمین ہے۔ اور دوستو پھر دیکھیے، یہی اعلان اس کا اپنے لیے ہے اور یہی اعلان اس کا اپنے محبوب کے لیے ہے۔ ادھر بھی العالمین اور ادھر بھی العالمین، کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جیسے ہم کل جہانوں کے رب ہیں ویسے ہی میرا محبوب کل جہانوں کے لیے نبی بن کے آیا ہے، رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ تو وہی لفظ ادھر ہے، وہی لفظ ادھر ہے، تو دو جہانوں کا ترجمہ نہیں ہے، یہاں پہ ترجمہ کریں گے سب جہانوں کا۔ 18,000 عالم، اور ایک حدیث پاک میں 80,000 عالم کی بھی بات ملتی ہے کہ 80,000 جہان ہیں اس کائنات کے اندر۔ تو دوستو ایک دفعہ دہرائیں اور پھر دعا کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں، لام کا ترجمہ کے لیے، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، رب کہ جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اس کو العالمین، سارے جہان والوں کو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق